بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انتناگ نیوز کے دن بھر کے اردو خبرنامے میں آپ سب کا خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان محمد یونس کھٹانہ نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی تمام بڑی خبروں پر۔ شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع کے کلنار بازی پورہ علاقے میں جمعہ کو سیکورٹی فورس اور ملٹنٹوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک ملٹنٹ مارا گیا اور 2 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ بتایا کہ فائرنگ کا تبادلہ اس وقت ہوا جب سیکورٹی فورس نے علاقے میں ملٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع کی بنیاد پر علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی مہم شروع کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ آپریشن کے دوران چھپے ہوئے ملٹنٹوں نے سرچ پارٹی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ایک ملٹنٹ کو بے اثر کر دیا گیا ہے، جبکہ ابتدائی تبادلے میں 2 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں سیکورٹی اہلکاروں کو علاج کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اور ان کی حالت مستقیم بتائی جاتی ہے۔ آپریشن تاحال جاری ہے۔ علاقے میں اضافی کمک کو بھی بھیج دیا گیا اور سخت گھیرا بندی برقرار ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ پونچھ ضلع کے بس اسٹینڈ پر جمعہ کو ایک شخص کی لاش پر اسرار حالت میں برآمد ہوئی ہے۔ بتایا کہ بس اسٹینڈ پونچھ کے قریب کچھ راہگیروں کو ایک لاش پڑی ہوئی ملی اور اس کی شناخت محمد عارف ولد محمد صادق سیک نے محلہ کمسر پونچھ کے طور پر ہوئی ہے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی ایک ٹیم موقع پر پہنچی اور لاش کو قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کیا۔ دریا اسنا پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا گیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی ہے۔ سیکورٹی فورس نے جمعہ کو پہلگام حملے کے بعد جنوبی کشمیر کے شوپیان ضلع کے مختلف علاقوں میں تلاشی مہم شروع کی ہے۔ بتایا کہ متعدد مقامات پر خاص طور پر ملٹنٹ ساتھیوں کے گھروں کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی پہلگام میں حالیہ ملٹنٹ سرگرمیوں کے بعد ایک وسیع کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ جمعرات کی دیر رات مشتبہ نقل و حرکت کی اطلاع کے بعد سانبا ضلع کے ویروپورہ علاقے میں فوج اور پولیس کی طرف سے ایک وسیع مشترکہ تلاشی مہم شروع کی گئی ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ علاقے میں کچھ نامعلوم افراد کو دیکھ کر مقامی باشندوں نے پولیس کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اطلاع ملنے کے فوراً بعد سیکورٹی فورس نے کارروائی کی اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ آخری اطلاعات آنے تک تلاشی جاری تھی اور آپریشن میں مدد کے لیے اضافی کمک کو بھی تعینات کیا گیا تھا، جبکہ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ ہندوستانی فوج نے جمعرات کی رات جموں کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ کچھ مقامات پر پاکستانی فوج کی فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پاکستانی فوج کی طرف سے گولی باری پہلگام میں ملٹنٹ حملے پر دونوں فریقوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان سامنے آئی، جس میں 26 شہری مارے گئے۔ ایک ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کی طرف سے شروع کی گئی لائن آف کنٹرول پر کچھ جگہوں پر چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کے واقعات سامنے آئے۔ فائرنگ کا مؤثر جواب یہاں سے بھی دیا گیا۔ جمعہ کو ادھمپور میں قومی اشارہ 44 کے ساتھ بنی نالا موڑ علاقے کے قریب ایک ٹرک سڑک سے پھسل جانے سے ایک شخص کی موت اور دوسرا شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ ایک مقیم کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور جبکہ دوسرا شدید طور پر زخمی ہوا۔ اسے علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج GMC ادھمپور منتقل کیا گیا۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ حکام نے پہلگام حملے کے 3 دن بعد، جس میں کم از کم 26 لوگ مارے گئے تھے، جن میں زیادہ تر سیاح تھے، جنوبی کشمیر کے ترال کے ایک علاقے میں جمعہ کو لشکر طیبہ کے 2 ملٹنٹ کے رہائش مکاناتوں کو تباہ کر دیا گیا۔ بتایا کہ پلوامہ ضلع کے ترال میں آصف شیخ اور اننت ناگ میں عادل ٹھوکر کے مکانات بشرن پہلگام واقعے میں ان کے مبینہ کردار کے سامنے آنے کے بعد دھماکے کے ذریعے زمین بوس کر دیا گیا۔